ہدایت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سب سے قیمتی نعمت ہے، اور یہ محض اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ وہ کسی کو ہدایت کی نعمت عطا فرما دے۔ میں اللہ رب العالمین کا بہت شکر گزار ہوں جو مجھے قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے کر آیا۔ میرا نام محمد آصف ہے اور میرا تعلق ملتان شہر سے ہے، اور ملتان شہر میں میرے آباء و اجداد کا تعلق بھی ملتان شہر سے ہی ہے۔ میں نے 1996 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، اس کے بعد ایف اے کیا۔ ایف اے کرنے کے بعد میں نے ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں داخلہ لیا اور ڈی ایچ ایم ایس کا ڈپلومہ مکمل کیا۔ اس کے بعد میں ایک ادارہ اس میں بطور لیکچرار خدمات سر انجام دیتا تھا، اور میرا ایک مسلمان گھرانے سے تعلق تھا اور میں الحمدللہ پیدائشی مسلمان تھا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں قادیانیت کی طرف چلا گیا، پھر اللہ رب العالمین نے مجھے ہدایت دی اور میں دوبارہ اسلام کی طرف آیا۔ سن 2003 کی بات ہے کہ میری ایک قادیانی سے ملاقات ہوئی، اور پھر اس نے اپنے ایک مربی سے ملاقات کے لیے مجھے کہا۔ میں اس مربی کے پاس چلا گیا، وہاں ان کے بیت الذکر میں۔ اب میں نے وہاں دیکھا بظاہر وہ نماز بھی پڑھ رہے تھے اور بظاہر کلمہ بھی لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ساری باتیں دیکھ کے میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ یہ کس طرح کے کافر ہیں، یہ کس طرح کے غیر مسلم ہیں کہ جو بظاہر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور ان سے جب بات ہوئی مربی سے تو وہ کہتا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم یہی کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم اسی طرح عبادات کرتے ہیں جس طرح سے آپ لوگ کرتے ہیں۔ وہ مجھے بعد میں یہ سمجھ آئی کہ اصل میں وہ دھوکہ ہے، وہ خود بھی ان بظاہر عبادات کی وجہ سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اپنے عقیدے کی خرابیاں جو ہیں ان پر نظر نہیں کر رہے کہ عقائد کی خرابی اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس قادیانی سے ملنے کے بعد میں تھوڑا سا جب حیران ہوا تو میں نے علماء سے پوچھنا شروع کیا۔ جب علماء سے میں بات کرتا کہ میں قادیانی سے ملا ہوں اور وہ یہ عبادات بظاہر وہ یہ عبادات کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ تو وہ ایسا ہوتا کہ علماء کے ساتھ زیادہ دیر میری بات چیت نہ ہو سکتی، زیادہ دیر بات نہ چلتی، تو بعض دفعہ علماء کے پاس وقت نہ ہوتا، بعض دفعہ میرے پاس وقت نہ ہوتا، تو مختصر ملاقات ہوتی اور وہ مرزا قادیانی کے بعض جھوٹ اور بعض دھوکے اور بعض باتیں اس وقت مجھے بیان کرتے، لیکن میں وہ جو بظاہر ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا وہ میرے ذہن میں بات پھنسی ہوتی کہ میں نے تو انہیں دیکھا ہے بظاہر عبادت کرتے ہوئے، تو اب اس کا کیا حال ہے؟ کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا دھوکہ دیتے ہیں؟ تو اس بات کی وضاحت میرے سامنے نہ ہو سکی۔ اور وہاں دوسری طرف سے یہ ہوتا کہ قادیانی وہ مجھ سے رابطہ کرتے، اکثر کوئی بھی ان کا پروگرام ہوتا وہ مجھے دعوت دیتے اپنے پروگرام میں۔ مجھے یاد ہے کہ پہلے پروگرام میں مجھے انہوں نے دعوت دی کہ ربوہ سے ہمارے ایک مبلغ آئے ہیں حافظ مظفر احمد، تو وہ لیکچر دیں گے، آپ ان کی بات آ کے سنیں۔ اور انہوں نے دعوت دی اس بات کی کہ جس امام مہدی کا آپ انتظار کر رہے ہیں ہمارے پاس وہ امام مہدی آ گئے، تو ہم اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اب میں ان چیزوں کو دیکھ کر تو متاثر ہوتا گیا ان سے۔ اس کے بعد مجھے ایک قادیانی نے مرکز جانے کی دعوت دی، بھئی ہمارا مرکز ہے ربوہ، تو وہاں آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ تو کچھ دن رہا میں وہاں، مربیان کی باتیں سنتا رہا۔ 2006 میں میں قادیانی ہو گیا، اور قادیانی ہونے کے لیے ایک فارم ہوتا ہے، بیت فارم اسے کہتے ہیں، وہ فارم میں نے پر کیا اور میں جماعت کا حصہ بن گیا، قادیانی جماعت کا حصہ بن گیا۔ تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ مرکز جو ربوہ ہے وہاں میرا اکثر آنا جانا شروع ہو گیا۔ ملتان کی جو جماعتی سرگرمیاں تھیں ان میں بھی میں شامل ہوتا تھا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جماعت نے مجھے پہلی ذمہ داری جو دی، جماعت نے جو مجھے باقاعدہ پہلی ذمہ داری دی وہ ناظم اصلاح ارشاد کی دی۔ میں ایک حلقے کا ناظم تھا اصلاح ارشاد کا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ سن 2008 میں ربوہ میں سالانہ ایک کلاس منعقد ہوتی ہے، وہ ایک نظارت ہے، نظارت تعلیم القرآن و وقف عارضی، اس کے تحت وہ کلاس ہوتی ہے جو ٹیچرز ٹریننگ کلاس ہے اصل میں، تو وہ تقریباً 15 دن کی کلاس ہوتی ہے۔
اس 15 دن کی کلاس میں شامل ہوا. پورے پاکستان سے قادیانی وہاں شامل تھے، ہر ضلع سے مخصوص افراد اس کلاس میں شامل تھے. تو میں نے بھی اس میں حصہ لیا. 15 دن وہ کلاس اٹینڈ کی. اس کے بعد میں ملتان واپس آ گیا. تو ملتان میں مجھے جماعت نے ایک اور ذمہ داری دی. وہ ذمہ داری بہت اہم ذمہ داری ہے، شعبہ تعلیم کی ذمہ داری. ابھی چند ماہ گزرے تھے، میں اس ذمہ داری پر کام کر رہا تھا. تو مجھے ایک اور ذمہ داری دی ناظم تربیت کی. اس کی منظوری بھی مرکز سے لی جاتی ہے. تو ناظم تربیت کی بھی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ یہ جو وصیت کا نظام ہے نا، یہ جو بہشتی مقبرے میں دفن ہونے کے لیے جو قادیانی وصیت کرتے ہیں، وہ ناظم تربیت نے ہی وصیتیں کروانی ہوتی ہیں. تو اس کے بعد جماعتی ذمہ داریوں پر کام کرتے ہوئے مجھے یہ خیال آیا کہ جسے ہم امام مہدی مانتے ہیں تو کیوں نہ اس کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے. تو میں نے روحانی خزائن کا مکمل سیٹ حاصل کیا اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا. بعض جگہ ایسا ہوتا کہ پیچھے ایک بات مرزا قادیانی کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن آگے چل کے اسی بات کو وہ رد کر رہا ہے. بہت سی جگہ ایسا آیا. مثال کے طور پر برائین احمدیہ میں پہلی جو کتاب ہے، اس میں مرزا قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا ذکر کیا ہے اور ان کا بڑے شان اور جلال کے ساتھ نزول کا ذکر کیا ہے، اور قرآن کی ایک آیت پیش کی ہے. آیت کا حوالہ دے کر اس بات کو پیش کیا ہے کہ یہ آیت، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے شان اور جلال کے ساتھ ان کا نزول ہوگا. لیکن اگلی کتابوں میں چل کر اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر چھیڑ دیا اور پھر اس وفات پر بحثیں شروع کر دیں، اور پھر قرآن مجید کی آیات کو جو پیش کیا تو ان کی من مانی تعویلیں شروع کر دیں. میں بعض جگہ پریشان ہوتا، مربی صاحب سے سوال کرتا کہ یہاں تو یہ تعویل نہیں بنتی اس کی، یہ تو بات یہاں کچھ اور کہی جا رہی ہے اور مرزا قادیانی اس کی کچھ اور تعویل کر رہا ہے. تو وہ بعض دفعہ پھر مربیان مجھے مطمئن نہ کر پاتے. تو میری پریشانی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی. بظاہر جماعتی نظام کو دیکھ کر میں متاثر تھا، لیکن مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھتے ہوئے مجھے بہت سی جگہ جب تضادات ملے تو اس وقت میں تھوڑا سا پریشان ہوا. جب سیرت مہدی کا مطالعہ شروع کیا، جو کہ مرزا قادیانی کی سیرت پر اس کے اپنے بیٹے نے جو روایتیں جمع کی ہیں، انہیں جب میں نے مطالعہ کیا تو میں بہت حیران ہوا کہ یہ شخصیت اس لائق نہیں ہے جو اس نے دعوے کیے اتنے بڑے. ان دعووں کے لائق یہ وہ شخصیت نہیں ثابت ہوتی. مثلا جو اپنے بٹن، اپنی کوٹ کے بٹن بعض دفعہ قمیض کے کاجوں میں لگا لیتے تھے. جرابیں اگر پہنتے ہیں تو جراب کی ایڑی والی سائڈ اوپر کی طرف آئی ہوتی، اور وہ خود لکھے ہیں انہوں نے حوالے. تو اس طرح کی جو اس کی یعنی کہ مزاج اور طبیعت سامنے آئی کہ جو ایک جیسے ایک شخص خود غرض قسم کا ہوتا ہے کہ اسے صرف اپنے غرض اور اپنی لذت کا پتہ ہے، اور کوئی پہلی بیوی جو کہ خاندان سے سی اور بہت شریف تھی، تو اس کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا تو وہ پڑھ کے بہت پریشانی ہوئی کہ ایک دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں غلام ہونے کا، اور اس غلامی میں نبی ہونے کا دعویٰ ہے، اور امام مہدی ہونے کا، اور لوگوں کے لیے ایک رہنما بننے کا دعویٰ ہے، لیکن گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک. تو مجھے بہت پریشانی ہوئی. اور بھی اسی طرح بہت سے حوالے ہیں جنہیں پڑھ کر میں پریشان ہوتا گیا، اور پھر مجھے خیال آیا کہ میں کیوں نہ تحقیق کروں. تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے احادیث کو دیکھا. میں نے کم از کم 10 احادیث دیکھی حضرت مہدی کی نشانی علامات، اور اسی طرح 10 احادیث میں نے دیکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق، جس میں علامات اور نشانی بیان کی گئی تھی. جب میں نے 10 احادیث حضرت مہدی کی علامات اور نشانیوں والی دیکھی تو ان میں سے کوئی ایک نشانی یا ایک علامت بھی ایسی نہیں تھی جس پر مرزا غلام احمد قادیانی پورا اترتا. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر تھا، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا ہوا تھا. اور ایک حدیث میں پڑھ کر بہت زیادہ حیران ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے.
اور جبکہ مرزا قادیانی کی اپنی تحریر میں مجھے ایک جگہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک یہ حوالہ میری نظر سے گزرا ہے کہ جہاں مرزا غلام محمد قادیانی ایک جگہ کہتا ہے کہ جہاں قسم کھا کر کوئی بات کی جائے اس کی تعویل نہیں کوئی ہو سکتی، وہ بات اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ تو یہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ یہ تضاد تھا اور یہ عقیدے کی بنیادی خرابی تھی کہ جس کی وجہ سے مرزا غلام محمد قادیانی کو اور اس کے ماننے والوں کو علماء کرام نے امت مسلمہ سے خارج قرار دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی قادیانی سرگرمیاں ترک کر دیں اور جماعت میں آنا جانا بند کر دیا۔ تو قادیانی جماعت کے حلقے کے صدر میرے پاس گھر میں آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے جماعت میں آنا جانا بند کر دیا، آپ کے پاس بہت اہم ذمہ داریاں تھیں، آپ نے کام کرنا کیوں چھوڑا؟ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں جس شخصیت کی وجہ سے میں جماعت میں شامل ہوا تھا اسی شخص نے مجھے جماعت سے نکالا ہے، کیونکہ وہ اپنے دعووں میں سچا ثابت نہیں ہوتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانی علامات پر پورا نہیں اترتا۔ یہیں پر میں قادیانیوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے ان غلط عقائد پر غور کریں اور قرآن و سنت کا مطالعہ کریں۔ وہ چند ظاہری عبادات پر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس دھوکے سے نکلیں اور روشنی کی طرف آئیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی پر ایمان لا کر وہ اپنا ایمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کمزور کر بیٹھے ہیں، اپنا ایمان لٹوا بیٹھے ہیں اور اسلام کے دائرے سے خارج ہو چکے ہیں۔ شعبان ختم نبوت نے یہ جو نو مسلمین کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بہت اچھا سلسلہ ہے، بہت نفع بخش ہے۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے اور غیر مسلموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا رہے۔ اب میری زندگی کا مقصد قادیانیوں کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لانا ہے۔